انتہائی محترم جناب خالق ہزارہ صاحب، صوبائی وزراء، پرو وائس چانسلر بیوٹنز یونیورسٹی، یہاں پہ پارلیمانی ممبران، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، اس پورے فیسٹیول میں جتنی بھی ٹیمز، انڈیویجولز، سپورٹس مین، سپورٹس وومن، بچوں نے، بڑوں نے، بزرگوں نے، سب نے جو پارٹیسپیٹ کیا، آرگنائزرز، خاص کر سپورٹس ڈپارٹمنٹ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں اپنی بات کا آغاز اس چیز سے کرنا چاہوں گا جو خالق ہزارہ صاحب نے اپنی اسپیچ میں شروع کی، اور وہ بات ہمیشہ ہم اپنے اس کلچر میں بھی سنتے ہیں، بچے اپنے اسکول میں بھی سنتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں بھی سنتے ہیں، جسے آپ میرٹ کا نام دیں، جسے آپ جسٹس کا نام دیں، جسے آپ انصاف کا نام دیں، اہلیت کا نام دیں۔ اہلیت جس شخص میں جس حوالے سے ہوتی ہے وہ اپنی کارکردگی اتنا ہی دکھا سکتا ہے، اور سپورٹس اس کی بڑی ایک زندہ مثال ہے۔ ماشاءاللہ آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، انسانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انڈیویجول میں جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، ہر لحاظ سے ایک منفرد طاقت دی ہوئی ہے ہر انسان کو۔ انفرادی طور پہ وہ اپنی کارکردگی بہت اچھی دکھاتا ہے، لیکن یہ سارے ذہن جب ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں تو ہم اس کو کرکٹ میں، ساکر میں، والی بال میں یا بہت سارے سپورٹس میں ایک ٹیم کی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن، اس کو بنانا، اس کو سامنے لانا، اس کو ابھار کے اوپر کی طرف لانا، یہ ذمہ داری پھر حکومتوں کی، ٹیم کے بڑوں کی، مینجمنٹ کی، ان سب کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیوچر میں اپنے یوتھ کو، اپنے پلیئرز کو، اپنی سوسائٹی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جو مثال میرے خیال خالق ہزارہ صاحب نے دی ہے، یہ بڑی انوکھی ہے۔ میں تو عموماً شروع سے ہم اس بات کی بات کرتے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ ہم ابھی بھی اس مسئلے کا بہت بڑا شکار ہیں کہ ہم فیصلے ابھی بھی صحیح نہیں کر پاتے۔ کبھی ہم قومیت میں پھنس جاتے ہیں، کبھی ہم سیاست میں پھنس جاتے ہیں، کبھی پارٹی میں پھنس جاتے ہیں، کبھی دوستوں میں پھنس جاتے ہیں، رشتہ داروں میں، علاقے دار میں، زبان میں، مذہب میں، ان سب چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور صحیح فیصلے نہیں کر پاتے۔ میں تو عام زندگی میں اس کا، جب ہمارے ماشاءاللہ کبھی پارلیمنٹیرین بھی ہوتے ہیں اور باقی دوست بھی ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ صرف ایک بات کا جواب کبھی کبھی اپنے ذہن میں سوچیں کہ انفرادی طور پہ آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، کبھی آپ اپنا گھر بنانے جاتے ہیں، کبھی آپ کسی درزی کے پاس جاتے ہیں، خواتین کسی پارلر میں جاتی ہیں یا ڈریس بناتی ہیں، تو وہاں ہمیں نہ رنگ یاد رہتا ہے، نہ زبان یاد رہتی ہے، نہ مذہب یاد رہتا ہے۔ ہم صرف دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہم اپنے لیے کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم اس سے کروائیں جو سب سے اچھا کرتا ہے۔ آپ کتنے ینگسٹرز ہیں جو کسی ڈھابے میں یا کسی چائے کی دکان میں یا کسی اس کچلا کوئٹہ کے روڈ پہ اس لیے صرف جاتے ہیں کہ جی یہ میری کمیونٹی کا ہے، یہ میرے زبان کا ہے، یا یہ میرے علاقے کا ہوٹل ہے، میں اس کے پاس جاؤں۔ ہم صرف جاتے ہیں جہاں اچھی چائے بنتی ہے، جہاں اچھے پراٹھے بنتے ہیں، جہاں اچھا انڈا بنتا ہے، جہاں کڑھائی اچھی ہوتی ہے، جہاں آئس کریم اچھی ہوتی ہے۔ آپ کا اپنا گھر والا بھی اگر کوئی آئس کریم بہت بری بنائے تو میرا خیال آپ اس کو بھی نہیں کھائیں گے، لیکن ایک ہزارے والے کو کھا لیں گے کیونکہ وہ اچھا بناتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم جب اپنے اس ملک کے اور اس صوبے کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو میرے علاقے کا ہونا چاہیے، یہ میری قوم کا ہونا چاہیے، یہ میری پارٹی کا ہونا چاہیے۔ ہم اسکول میں پرنسپل یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا اچھا پرنسپل ہوگا۔ ہم کسی ڈسپینسر کو یا ڈاکٹر کو اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے۔ ہم ایک انجینئر کو اس لیے انجینئر نہیں لگاتے کہ وہ اچھا انجینئر ہے۔ ہم پھر اپنی ترجیحات صرف اس بنا پہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ میرا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور نتیجہ بڑا آسان ہے، یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے۔ جب آپ 40-50 سال یہ کام کریں گے تو
پھر آپ کے ادارے، پھر آپ کے اسکول، پھر آپ کے اسپتال، پھر آپ کی سیکریٹریٹ، پھر ایجوکیشن کا نظام، یہ ساری چیزیں ایک وقت میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. اور یہی حال میرے خیال سپورٹس کا ہے. آپ اپنی ٹیم بنائیں، اچھے پلیئرز کو باہر رکھیں، کمزور پلیئروں کو سامنے رکھیں، آپ کی ٹیم ہار جائے گی. لیکن اگر آپ اچھے پلیئرز کو موقع دیں گے تو ہو سکتا ہے ان اچھے پلیئرز کے ساتھ کمزور پلیئر کھیل کے بھی تھوڑے اچھے ہو جائیں گے. اور یہی ایک وجہ ہے جو کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی ادارے میں ایکسلنس لاتی ہے، اور سپورٹس میں بھی بہت ضروری ہے. اچھا پلیئر بناتا ہے. کمزور پلیئر کے ساتھ اچھا پلیئر کھیلے گا، وہ بھی اس کی گیم اچھی ہو جائے گی، اس کی خراب ہو جائے گی. اور میرے خیال آپ سب اس کو زیادہ اچھا جانتے ہیں. بڑی سمپل لاجک ہے، کمپٹیشن ہے. ایک بندہ رننگ کرتا ہے، کم ٹائم میں کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کم ٹائم لانا ہے، وہ ایکسل کرتا ہے. ساکر میں ہے، کرکٹ میں ہے، اسٹیمنا ہے، باکسنگ ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ گیم کو اٹھا لیں. معاشرہ بھی آپ کا ایسا ہے. آپ کے معاشرے میں جب اچھے اچھے لوگ، ایسے لوگ جو کم از کم اس سبجیکٹ کو جانتے ہوں، کچھ اچھے فیصلے کر سکتے ہوں، چیزیں خود امپروو ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم صحیح فیصلے کریں. اور آپ یقین کریں کہ آپ کے اور ہمارے صحیح فیصلے معاشرہ بناتے ہیں، جنریشنز بناتے ہیں، ملک بناتے ہیں. لیکن میں اور آپ اگر ان چیزوں میں جتنی کمزوریاں لائیں گے، ہماری کنٹریبیوشن ویسے ہی ہوگی جو کسی اور کی. اور آنے والا جو ہماری جنریشن ہے، کم از کم آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں نوجوان ہیں، اس چیز کا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کا موقع دیں گے. آپ کے پاس ووٹ ہے، آپ کے پاس ایک سپیکنگ پاور ہے، آپ بڑے انرجیٹک ہیں، استعمال کریں اس کو. اور میں سمجھوں گا اگر اس فینومنا پہ جس طرح خالق ہزارہ صاحب اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو اس ذہن کے ساتھ سیاست میں کام کریں گے، ہماری ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی اپنے صوبے کے لیے. عموماً شاید ایک سپورٹس مین ہی سپورٹس کو سمجھتا ہے. دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں سوائے پاکستان کے، آپ کو سپورٹس میں ہر سپورٹس کو فروغ دینے کے لیے ان کی کمیونٹی، ان کے گورنمنٹ، ان کے ادارے ہر لحاظ سے سامنے نظر آئیں گے. کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اس وقت ایک اچھا ایک انسان بن سکتا ہے یا پروڈکٹیو بن سکتا ہے جب اس کا دماغ بہت ہیلدی ہو. ہمارے پاس سوائے گھروں میں کنکریٹ میں رہنے کے، گلیوں میں روڈوں پہ جانے کے علاوہ انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہے. ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ بس کسی دکان میں جا کے، کسی بازار میں جا کے چائے پی لیں، کہیں کڑھائی کھا لیں، یہ انٹرٹینمنٹ ہے. باہر کی دنیا میں آپ جائیں، پارکس ہیں، انٹرٹینمنٹ ہیں، ریکریشنل ایسی سائٹس ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، بڑے جاتے ہیں، نوجوان جاتے ہیں. اور یقینی طور پہ پھر آپ کی زندگی کے جو سارے ٹینشن جو آپ کے دماغ میں کاروبار کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، اسٹڈیز کے حوالے سے رہتی ہیں، یہ آہستہ آہستہ نکل جاتی ہیں. کیونکہ آپ کو ایک اپرچونٹی ماحول میں، معاشرے پہ ملتی ہے. ٹورزم کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں. اور ہم پچھلے 10-20 سال میں ہم نے اپنے اس پورے ملک میں اور خاص کر بلوچستان میں ان سارے چیزوں کو نظر انداز کیا، اور کیا ہوگا کام. یقینی طور پہ میں نہیں کہتا کہ بالکل صفر کام ہے، لیکن جس لیول پہ کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. آج آپ کی یوتھ 13 سے 14 سال سے 35 سال کی ایج کے بیچ میں 65% آپ کی پاپولیشن یہ لوگ ہیں. اور مجھے کسی نے کہا جی یہ اسپورٹس اسٹیڈیم، بلکہ مجھے تو حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ٹویٹر میں بہت سارے لوگ یا فیس بک پہ میرے ساتھ ینگ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں چلے جی ایک بڑے ایج کا آدمی مجھ سے ڈیبیٹ کرے، میں اس کے ساتھ بحث کروں گا، لیکن ایک ینگسٹر میرے ساتھ کیسے ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ جی ان سپورٹس کمپلیکسز سے کیا ہوگا. ابھی الحمدللہ کوئٹہ کے اندر ہم، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جائیں، الحمدللہ تقریباً ان 2 سالوں میں اور ابھی جو ٹائم آنے والا ہے تقریباً کوئی 12 سے 14 انشاءاللہ یہ فٹ سال کمپلیٹ ہوں گے، کچھ ہو گئے ہیں. ہم نے ایک نیا کانسیپٹ آف سپورٹس کمپلیکسز اور کلچرل کمپلیکسز کا دیا. ایک بالکل یہاں پہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بن رہا ہے، ایک آپ کے
اسی ایئرپورٹ روڈ میں پی ڈی ایم اے کے پیچھے بن رہا ہے, سریاب کے اندر تقریباً 3 بن رہے ہیں. اور یہ صرف ایک اسٹیڈیم نہیں ہے, اس کے اندر ایک جمنازیم ہے, اس کے اندر اسکواش کا ہے, انڈور تقریباً میرے خیال جمنازیم شاید اس سائز کا ہوگا یا اس سے بھی تھوڑا بڑا ہے, ایک فٹ سال ہے, نائٹ فیسلٹی ہے, ایک پارک بھی ہے, اس کے اندر ایک واکنگ ٹریک بھی ہے. اور یہ ان علاقوں میں بن رہے ہیں جہاں پہ ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں یا علاقے میں رہنے والے لوگوں کے پاس کچھ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اگر کہیں کرکٹ بھی کھیل رہے ہوں گے, کسی گلی میں کھیل رہے ہوں گے, اگر ساکر بھی کھیل رہے ہیں تو کسی خوش جگہ میں کھیل رہے ہیں. عام لوگ فیملیز کے لیے, بڑے ایج کے لوگ, ینگسٹرز بھی واک کرنا چاہتے ہیں, جاگ کرنا چاہتے ہیں, کسی جم میں جانا چاہتے ہیں, جم بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا یوتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری مہارتوں میں بھی ایکسل آگے کرے, اور اس کے ساتھ فیسلٹی ہوگی تو کچھ کرے گا. اچھے گراؤنڈ ہوں گے, اچھا اکوپمنٹ ہوگا, اچھے ٹورنامنٹ ہوں گے, اچھا موقع ملے گا, سلولی اینڈ گریجولی یہ سپورٹ بھی بہتر ہوگا. اور میں بڑا اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ خالق ہزارہ صاحب اور عمران گچکی صاحب اس پہ بڑی توجہ رکھتے ہیں, اور ہم اس بات کو ریئلائز اس لیے کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف چند چیزوں کو اپنی سوسائٹی میں لے لیں اور سوسائٹی ترقی کرتی ہے, یہ اس کا راز نہیں. آج کل دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کا ایک بہت بڑا دار و مدار ان کی یوتھ سپورٹس کے حوالے سے. آپ جائیں آسٹریلیا جائیں, یورپ جائیں, امریکہ جائیں, یہاں تک کہ مڈل ایسٹ جائیں, چائنا جائیں, سینٹرل ایشیا کنٹریز میں جائیں. یعنی کہ ٹھیک ہے ان میں اور ہم میں ضرور فرق اس بات کا ہوگا, تھوڑا بہت ہمارے جینز کا ہوگا, ہماری فزیک کا ہوگا, لیکن الحمدللہ پاکستان میں ہر قسم کا آدمی آپ کو ہر سپورٹس میں ایکسل کرتا ہوا نظر آئے گا. اور ہمارا ایک ماضی میں ہمیشہ ایک فوکس رہا ہے کہ بس کرکٹ کو فروغ دینا ہے. کرکٹ کے علاوہ ہم نے میرے خیال پورے پاکستان میں شروع میں ہمارا نیشنل گیم ہاکی تھا, ختم ہو گیا. اسکواش ہمارا ایک نیشنل گیم تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. کرکٹ ہمارا نیشنل گیم تھا, وہ بھی تقریباً ہم سے چلا گیا ہے, کیونکہ ہماری فوکس صرف ان سپورٹس کے علاوہ کسی اور میں نہیں رہی. ہم یقینی طور پہ ہم اچھے باکسر پیدا کر چکے ہیں, ہم اچھے جیسے اسپیشل کرکٹ میں بچے آئے ہیں, انہوں نے کارکردگی کی ہے, کراٹے میں کی ہے, مارشل آرٹس میں کیا ہے, دوسرے بہت ساری چیزوں میں کریں. اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپرچونٹی دیں گے, اس کوئٹہ سے پاکستان کا شاید دنیا کے لیول کا اچھا سوئمر بھی نکل سکتا ہے. یہاں سے آپ کے پاس شاید وہ اسکواش کا پلیئر جو پہلے فرنٹیئر سے نکلتا تھا, ہو سکتا ہے آج کوئٹہ سے نکلے, اور بہت امید ہے. آج آپ کا ایک ننا بچہ بڑا ٹیلنٹڈ, ایک بہت اچھا بیڈمنٹن پلیئر ہے, لیکن یہ اس وقت بنیں گے جب آپ کوئی فیسلٹی ان کو دیں گے. آپ فیسلٹی نہیں دیں گے اور آپ پھر صرف اس بات پہ ڈپینڈ کریں گے کہ یوتھ کا ٹیلنٹ بہت ہے, تو صرف ٹیلنٹ کام نہیں کر سکتا, بلکہ آج کل تو سپورٹس ایک سائنس بن چکا ہے. ہم تو اس لیول پہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں کہ جہاں آپ کے نہ صرف ٹرینرز ہوتے ہیں بلکہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈائٹ مینیجرز ہوتے ہیں, خوراک پلیئر نے کیا کھانی ہے, اس کی سائیکالوجی کیا ہونی چاہیے, اس پہ ریسرچ ہوتی ہے, باقاعدہ مینجمنٹ ہوتی ہے جو اس پلیئر پہ کام کرتی ہے. اور اگر اس لیول پہ اگر ہم جائیں, اور انشاءاللہ جائیں گے, جیسے میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا تھا کہ ہم بلوچستان کے ٹاپ لیول کے ہر سپورٹس میں سے پلیئرز کو پک کریں اور صرف ان کی ایک اکیڈمی بنائیں, اور پھر چاہے اگر ہمیں پاکستان سے لینا ہو اور اگر ہم باہر انٹرنیشنلی بھی لے سکتے ہیں, ہم ایکسپرٹس کو لیں تاکہ وہ ان پہ 1-2 سال کی محنت کریں, اور پھر ان کا آپ گیم دیکھیں گے کہ بڑا ڈفرینٹ ہوگا. اور یہ لڑکے کل کو اگر کوئی اچھے, یقینی طور پہ کوچ کا ایک بہت بڑا فرق ہے, آپ جائیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو کوئی ساکر, کرکٹ, چیس, باقی چیزوں میں جو آپ کو ٹپس دے گا وہ شاید آپ کو لوکل سطح پہ نہیں مل سکتی ہے, کیونکہ ایکسل گیم میں بڑا, ہر چیز میں بڑا فرق آتا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں بہت سیریس لینا چاہیے اس سبجیکٹ کو, اور جس طرح تقریباً بلوچستان کے سارے اضلاع میں ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم ہر ضلع کے اندر انشاءاللہ جو سپورٹس کمپلیکسز بنائیں گے, فٹ سالس کے بنائیں گے, ٹینس ہو, اسکواش ہو, باقی چیزیں ہوں,
ان سب کے لیے ہم نے فیسلٹی بنانی اور بلوچستان میں بڑے آرام سے ہم کر سکتے ہیں، صرف تھوڑا ہمارا ایک فوکس ہو. اور بہت سارے لوگوں کو دنیا میں اگر آپ باہر دیکھیں اسکالرشپ سپورٹس کے حوالے سے ملتی ہے. امریکہ میں آج بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، یہ آسٹریلیا میں ہیں، کہ اگر آپ کی ایجوکیشن میں ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اگر آپ کا جی پی اے کمزور ہے لیکن آپ کسی اسپورٹس میں ایکسل کرتے ہیں، وہ آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. بہت سارے تو آپ کو اسکالرشپس بھی دے دیتے ہیں. لیکن وہ بچہ اسپورٹس والا اس وقت کوالٹی کا پیدا ہوگا جب اس کو ایسی فیسلٹی اپنی یونیورسٹی میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے اسکول میں ملے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور موقع مزید ٹائم اور بھی جس طرح آگے چل رہا ہے اور وسائل ہمارے اور بھی بہتر ہوں، ہم اس کو ہر سال انشاءاللہ بڑھائیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں لائیں گے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خالق ہزارہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں ہمارے پاس، کہ ہم جتنی امپروومنٹ اور نئی نئی چیزیں لا سکتی ہیں ہم ان پہ سوچیں. آپ سپورٹس مین ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کرکٹ میں کیا کرنا ہے، مارشل آرٹس میں کیا کرنا ہے، باکسنگ میں کیا کرنا ہے، ساکر میں کیا کرنا ہے. آپ اپنا ایک ان پٹ ہمیں بار بار ضرور کسی نہ کسی وینیو کے تھرو دیا کریں کہ جی یہ چیز ہیں، اور اپنا ٹیلنٹ ہنٹ کریں. میں ضرور ان کو کہوں گا کہ عمران صاحب اور خالق صاحب آپ پورے بلوچستان میں ایک کیمپین سٹارٹ کریں ٹیلنٹ ہنٹ کا، چاہے وہ کسی بھی سپورٹس کا ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صرف کرکٹ کے اور اسکواش پلیئر یا کوئی اور پکڑنے ہیں. آپ ہر سپورٹس کے حوالے سے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پروگرام، ایک مہینے کا کیمپ لگوائیں کہ کوئی بھی پلیئر ہے جو کسی بھی سپورٹس سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی سکل سے رکھتا ہے، وہ آئے اس کیمپ میں اور اپنے فن کو دکھائے. اور ایسے لوگوں کو پھر آپ تحصیل، یونین کاؤنسل اور ڈسٹرکٹ سے پک کریں، ان کو پھر آپ اکیڈمی میں یہاں کوئٹہ میں لائیں اور پھر ان کو آپ ٹرین کریں، ان کو موقع دیں. اور نکلیں گے ایسے بچے انشاءاللہ جو میرے خیال اپنے محدود وسائل میں، میں وہ بڑا میں کوٹ کروں گا، بلکہ مبین صاحب کی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں عمران خان صاحب کو. ایک دن ہم بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اچھے کرکٹ پلیئر ہیں نا یہ گلیوں سے ہی اچھے نکلتے ہیں. تو میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے اندر جو ایک جذبہ کھیلنے والا ہوتا ہے وہ بڑے سوسائٹی کے کمپلیکسز اور گھروں والوں میں نہیں ہوتا. ان بچوں میں ہم نے دیکھا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ وہ جس لگن سے محنت کرتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا. تو ہمیں اسی جذبے کو پک کرنا ہے اور تھوڑی فیسیلیٹیشن دینی ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اپنی نیشن کے لیے، اور اس کے تھرو ہم پورے اپنی سوسائٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے اور اپنے گاؤں، اپنے صوبے کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کو ہمیں کرنا بھی چاہیے. میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ کسی نہ کسی حوالے سے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اور کلچر ڈپارٹمنٹ کوئی نہ کوئی ایونٹ رکھتی ہے. اب ہر مہینے رکھیں، ہر دوسرے مہینے کے ایونٹ رکھیں، ان کو موقع دیں. پلیئرس کو وینیوز چاہیے ہوتے ہیں، وینیوز جتنے ہوں گے ان کا اسکل اور ایکسل کرتا ہے. جتنے کم وینیو ہوں گے، جتنے کم ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، پلیئر تھوڑا سٹیل ہوتا جاتا ہے. اور یقینی طور پہ اس پروگرامز کو جس طرح ہم بڑھائیں گے، اس کو اور آرگنائز کریں گے، پاکستان لیول پہ ہو، بلوچستان لیول پہ ہو، نئے نئے سپورٹس کو انٹروڈیوس کرانے کا ہو. تو خالق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ جس محنت کے ساتھ آپ اور سیکرٹری صاحب کام کر رہے ہیں یہ قابل دید ہے. اور آپ کا پورا ڈپارٹمنٹ، یہ میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی پوری ٹیم ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سارے خود سپورٹس مین بھی ہیں. اور سپورٹس کو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ سپورٹس کو صرف ایک سپورٹس مین ہی سمجھ سکتا ہے، باقی کو آپ جتنی منطق سمجھائیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. اور ضروری ہے کہ کیونکہ یہی سپورٹس مین کل کو سیاستدان بنیں گے تو چیزوں کو کسی اور نظریے سے دیکھیں گے. اور میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ سب نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، کیونکہ آپ جب تک پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے یہ کھیل آگے نہیں جا سکتے. محنت کریں، جس محنت کے ساتھ آپ لوگ ایک انٹرسٹ کے ساتھ